ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم اس وقت ترکیہ اور سیریا کی ارتھکویک اپیل برائے 2023 آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو ہمارے پاس اس وقت وہاں کے کویک افیکٹیز کے حوالے سے جو ہمارے پاس آپ کے مدد سے، آپ کے تعاون سے، آپ کے کار خیر میں حصہ ملانے سے جو پیکیجز ہیں، جن میں مختلف قسم کی اشیاء خوردونوش ہیں، جس میں میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، جس میں بلینکٹس ہیں، جس میں اسٹریس مینجمنٹ کی میڈیسن ہے، جس میں ایمرجنسی مینجمنٹ کی میڈیسن ہے، جس میں میٹرسز ہیں، جس میں مختلف قسم کے پلاسٹک کمپوننٹس ہیں کہ جو ان کو سردی سے بچایا جا سکے، ویئرنگ کمپوننٹس ہیں جن سے وہ سردی سے بچ سکتے ہیں، مختلف ہوم شیلٹرز کے حوالے سے بھی ایک میکینزم تیار کیا جا رہا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی مشورہ ہے یا آپ کسی انداز میں معاونت کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مدد یوں نہیں یوں ہو سکتی ہے اور یوں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اس قسم کے سرٹن ونٹر سچویشن کے اندر کہ جس وقت پیک پر یہ ونٹر جو ہے، موسم جو ہے اپنی جو ہے وہ تمام کار فرمائیاں بھی پیش کر رہا ہے اور منفی میں جو ہے نقطہ انجماد پہنچا ہوا ہے، وہاں اس قسم کی مدد کی اس وقت فوری طور پہ ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ احساس فاؤنڈیشن کا وہاں پہنچ جانا، احساس فاؤنڈیشن کا وہاں مدد کے لیے لبیک کہنا، یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے آلریڈی ایک پارٹیسپیٹری ایک اسٹیبلش میکینزم کے تحت ہم وہاں خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ہمارے ورکنگ پارٹنرز، ہمارے جو این جی اوز کے پارٹنرز ہیں، ہمارے جو مختلف انداز سے جو اسٹیبلش ریلیشنز ہیں عرصہ دراز سے، ان کے ساتھ مل کے ہم ترکیہ میں اور سیریا میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ حصہ ملائیں تو مختلف قسم کے پیکیجز ہیں. $200 آپ امیڈیٹلی جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بلینکٹ، میٹریسز، کوک فوڈ وغیرہ کی معاونت کر سکتے ہیں، یا 150 پاؤنڈز کے ساتھ آپ معاونت کر سکتے ہیں. یقین جانیے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ترکیہ پر، سیریا پر، ایک بہت بڑا علاقہ، ایک بہت بڑا صوبہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کم از کم اس سے جو افیکٹیز ہیں ان کی تعداد کم و بیش علامان الحفیظ کوئی 60 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی. میں آج ہی جو ہے وہ یو این کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں جو اس کی افیکٹیز کی تعداد ہے وہ 50 لاکھ سے بہرحال جو ہے وہ تجاوز کر جائے گی. ان کی لائف ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگی، انفراسٹرکچر کے حساب سے، ہیلتھ ایشوز کے حساب سے، مختلف انداز سے. ہمارے ایوان کو مختلف انداز سے پاکستان کے جید ترین علماء سجایا کرتے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ شامل گفتگو رہے. آپ نے گزشتہ 2 گھنٹوں سے ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے رہے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ سعید گیلانی صاحب اور قبلہ مفتی سعد خان صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں بڑی محبتوں کے ساتھ فاروق مہروی صاحب نے جو ہے خصوصی طور سے جوائن کیا ہے. آپ کو بھی ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور کیوں نہ آپ ہی سے جو ہے کلام لیا جائے نعت شریف، اور پھر جو ہے پھر اس تسلسل کو آگے بڑھائے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے
تلا تم خیز تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ روح تر کر دیا آپ نے ماشاءاللہ مایوس صاحب زبردست آواز قبلہ مفتی صاحب سے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک خیال آیا مجھے کہ میں یہ پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے مختلف زلزلے آتے رہے اور خاص طور سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مدینہ میں جو وقت گزرا اس میں بھی 2 مرتبہ کم و بیش ہم یہ سنتے ہیں کہ وہاں زلزلے آئے، اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، کیا سرکار نے ارشاد فرمایا؟ دیکھیے، دین اسلام میں جب بھی کوئی ایسی مصیبت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یا اس کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر ایسے موقع پر صحابہ کرام کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد ہی کا حکم فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا کہ مسلمانوں کو جو اپنا ایک تشخص بتایا گیا کہ ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی ہے، صحیح، دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے جس طرح اپنے گھر والوں کو سمجھتا ہے بالکل اسی طرح اس کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس کو اپنے ساتھ بالکل سمجھ لیں، کہتے ہیں نا گرہ سے باندھ لینا۔ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت دین اسلام کے لیے مال طلب کیا، حضور کی تربیت کیسی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کرتے کے بٹن تک، اگر دیکھا جائے تو یہ معمولی سی چیز ہوتی ہے، جی بالکل، بٹن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دی ہے۔ اللہ، اور پھر یہ جو جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمایا، جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ روایت ہمیں ملتی ہیں کہ جبریل امین نے بھی یہاں پر اپنے کرتے میں کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت کیا کہ جبریل آج یہ کیسا لباس، فرمایا کہ آپ کے غلام ابو بکر نے آج چونکہ اپنے بٹن تک نکال کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور کانٹے لگائے ہیں، تو آج سب فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اسی طرح کا لباس پہنیں۔ کیا بات ہے بابا! اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار میں اگر ہم دیکھیں یہ جذبہ کیسا، آپ مشہور روایت ہے، سب جانتے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماری تھی اور یہ منت مانی گئی کہ جب یہ صحتیاب ہوں گے تو 3 روزے رکھے جائیں گے۔ اور جب وہ 3 روزے رکھنے کا وقت آیا اور پہلا روزہ ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، اب اہل بیت کا گھرانہ ہے اور وہاں کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ 3 سیر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ آٹا لے کر آئے اور 1 سیر سے گویا روٹی بنائی گئی۔ ابھی بالکل افطار کا وقت تھا کہ باہر سے کسی مسکین نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دیا جائے، مجھے کچھ پیش کیا جائے۔ حکم ہوا کہ یہ ساری روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی جائے اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا گیا۔ اگلا دن پھر یہی روٹیاں بنائی گئیں، افطار کا وقت آیا، پھر کسی نے صدا لگائی، حکم دیا گیا کہ یہ سارا روٹیاں اٹھا کر دے دی جائے۔ 3 دن، تیسرے دن پھر اسی طرح معاملہ ہوا۔ اور جب اہل بیت اطہار کے یہ افراد، یہ پاکیزہ ہستیاں 3 دن مسلسل اس طرح روزہ افطار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس انداز کو کس طرح پسند فرمایا کہ ان کا یہی انداز قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا۔ کیا بات ہے بابا! کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے۔ کیا بات ہے! اور ہمارے لیے یہی ہستیاں تو یہ ہمارے رہنما ہیں، بے شک، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو ہدایت پائیں گے۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث مبارکہ کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ ایک پہلے زمانے میں بھی لوگ، اب تو یہ علم بہت قدیم ہو گیا، بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ جب سفر پر نکلتے تھے جنگلات وغیرہ میں، ریگستان میں یا بحری سفر میں، تو وہ ستاروں سے جو ہے منزل تلاش کر لیتے تھے۔ تو ایک مثال دی گئی کہ اصحابک النجوم، میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں دیکھیں، فرمایا کہ وہ کشتی نوح کی مثل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، وہ طوفان نوح، تو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، وہ نجات پا گیا۔ تو گویا ہمیں مثال دی گئی کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مثل ہیں، اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہوگے، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، اگر تم بھی ان کی طرح زندگی گزارو گے تو تم کامیابی پاؤ گے۔ صحیح۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کو، کہ وہ تو کامیاب ہیں،
صحیح، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر فرما بے دیا، شک، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، تو ہمیں اب ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی کامیابی پانی ہے۔ قبلہ ایک ارشاد فرمائیے، جیسے مثال کے طور پہ اب فی زمانہ دجل کا دور ہے، جی اب وہ دجالی قوتیں بھی ہر طرف ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، آپ کی چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے میں بھی، ٹھیک ہے نا، وہ کار فرمائے نا، ہر وقت ہر چیز کو ہم جوڑ دیتے ہیں جی دجال، سو کالڈ دجال وٹ ایور، ظاہر سی بات ہے وہ ایک کھلی حقیقت ہے، اور حضرت نوح آدم ثانی سے اس کی پیدائش ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء اس کا حوالہ دیتے ہوئے آئے جو بعد میں۔ مجھے صرف یہ ارشاد فرمائیے کہ اب یہ جو حالات ہیں، لوگ جس طریقے سے انٹرلنک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جی دجال کی قوت ایسی ہے، یہ کتنا نقصان دے رہا ہے ہمیں اس قسم کا جوڑنا؟ لیکن دجال ہے، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں، وہ قرب قیامت آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، وہ سارے معاملات یہ بالکل ہیں، بے شک ہیں، لیکن ہمیں اپنے معاملات کو بھی تو دیکھنا چاہیے، بہتر کرنا ہے، بالکل، اب ہمارا عمل ایسا ہو اور ہم کسی اور پر ڈال دیں، بالکل، یہ چیز بھی تو ہم ایک قدرتی حکمت کو، اللہ کی حکمت کو، قدرتی آفت کو، ٹھیک ہے، وہ ایک کسی مائنڈ سیٹ کے تحت، مخصوص مائنڈ سیٹ کے تحت، اپنے عقیدے کی کمزوری کے تحت کسی ٹیکنالوجی سے جوڑنا شروع کر دیں، تو کیا اس وقت کیا اللہ والے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں؟ کیا ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو حقیقت کو پہچان نہیں سکتے؟ آپ اور میں اپنی اس کم عقلی کے ساتھ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے، یا کس انداز سے ہمیں کس نے یہ صلاحیت دی کہ ایک دم ہم اپنے کم علمی کی بنیاد پر اس قسم کا فیصلہ جو ہے صادر فرما دے؟ ابھی خواتین و حضرات مختلف انداز سے بات ہوئی، مختلف ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، میں بتاؤں کہ ٹیکٹونکس اور نان ٹیکٹونکس، جب بھی کوئی زلزلہ نان ٹیکٹونک ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے، اگر ٹیکٹونکس پلیٹوں کی بنیاد پہ، میگنم کی بنیاد پہ یہ اس قسم کے زلزلے آتے ہیں تو یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا امتحان ہے، یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ ہی ہیں جو پکار رہے ہیں، کہ جو انسان کو کہہ رہے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو، اور پکارا ان لوگوں کو جو سب سننے والے ہیں، آپ اور میرے لیے پکار آ رہی ہے، اور وہ پکار کا انداز کیا ہے کہ اسی انداز سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہ سب یہ ارشاد فرمائیے گا، میں نے ابھی قبلہ مفتی صاحب سے بھی جیسے سوال کیا، اب انداز ہر ایک کا مختلف ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ ٹیکنالوجی کا تو استعمال ہے، یار تم اپنے عمل کو دیکھتے نہیں ہو، تم ٹیکنالوجی پر الزام دیے جا رہے ہو، تو مطلب یہ کہ تمہارا عمل کا ٹیکنالوجی سے کمزور ہو گیا ہے، اس پر تھوڑی سی ڈیبیٹ وہ کیجیے۔ کہتے ہیں نا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہا کیا بات یہ ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو من حیث القوم ہم میں نا ایک یہ عادت ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، بالکل، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات، بہت مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا، ہم لوگ کی تاریخ کی بات کرتے ہیں جو راتوں کو سجدہ ریز ہوتے تھے، صبح کو جنگ کرتے تھے، ہماری اسلامی سلطنت یا ہماری قوم ہے وہاں سے تباہ ہو گئی جب ہم مغل کے دور میں اپنے آپ کو کمفرٹ زون کے اندر لے آئے، اور اس سے باہر نہیں، جب ہم نے عیاشی کو اپنا اڈا بنا لیا اور بیٹھنا اور اس طرح کے اعمال کرنے کی وجہ، جب ہم لوگوں سے جد و جہد، سٹرگل ہماری زندگی سے نکل گئی، اور جب ہم نے یہ اسلام مسلمان تھے جو سائنس پر تحقیق کرتے، آج جب ہم اس میدان سے خود آؤٹ ہو گئے تو اب ہمیں نا یہ کوئی بہت بڑی ایلوژن لگتی ہے۔ ہم شروع سے ایک حوالے سے سائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں اینڈ میں پیغام دیتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ میرے مختلف یونیورسٹیز میں بھی جانا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں اگر میں اس کی بہت تاریخ میں جاؤں تو پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں جانا پڑے گا، چرچ، گلیلیو، وہ ساری مثال، لیکن میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں، سائنس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا سائنس سے کوئی آنکڑا یا اس طرح کی کوئی ہمارا ان سے کوئی چیز نہیں ہے۔ سائنس وہ اقبال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عقل کی انتہا کیا ہے، کہتے ہیں عقل کی انتہا وہی خدا ہے، عقل جہاں سجدہ ریز ہو جائے وہاں سے وہی خدا کا معاملہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ جو سر عقل ہے، عقل کہتے ہی اس کو ہے، ایمان کیا ہے؟ سبمیشن آف لائف، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسی سے میں بات آگے لے کے چلوں گا کہ ہم سائنس سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ سائنس کو مذہب سمجھ بیٹھا ہے۔ بالکل، سائنس کے مطابق صحیح ہوگا تو ہم مان لیں گے، سائنس کے مطابق صحیح نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں سائنس کی بنیاد کے اوپر کچھ کوسچنز آپ کو اٹھا کے دیتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں اپنی بات نہیں کر رہا، ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان انصاری صاحب ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دا قرآنک فاؤنڈیشن، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دو طرح کے مسائل،
ایک ہے امیجیٹ پرابلم، ایک ہے الٹیمیٹ پرابلم۔ امیجیٹ پرابلم کیا ہے؟ روزمرہ کے مسائل میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، میرے گزر بسر کیسے ہوگا، یہ عام انسان کے جب انسان اس سے ماورا ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹ پرابلم، میں کون ہوں، میری پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کب وجود میں آئی۔ اب یہ جو سوالات ہیں، یہ دنیا کب وجود میں آئی، میں کون ہوں، یہ ایک الٹیمیٹ کوسچنز ہیں، یہ بڑے فلاسفرز اور ذہین لوگوں کے سوالات ہیں۔ اب یہاں سے انسان یا تو مذہب کی طرف جائے گا یا سائنس کی طرف جائے گا۔ تو یہاں جب سائنس کو دیکھنا ہے نا، تو سائنس کہتا ہے بھائی تم بندر سے انسان بنے ہو، تم کون ہو، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، تم بندر سے انسان ہو، ڈارون تھیوری ہو۔ پھر کہتے ہیں دنیا کیسے بنی، کہیں گے بگ بینگ تھیوری ہے، پلانٹ ٹکرا اور ایک دم۔ لیکن اگر ہم وہاں سائنس کو ایک فکشن کو مانیں، کیونکہ اصل ان کے پاس نہیں ہے، اصل پھر اللہ کے پاس ہے۔ آپ کیسے بنے، میں کون ہوں، میں آدم کی اولاد ہوں۔ دنیا کیسے بنی، دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ جیسے آپ نے بات کی نا، اگر ہم اسی اس پہ بلیو کرنے لگے، حضرت پلیٹس اس طرح کہتے ہیں سینٹی میٹر اور پلیٹس میں فرق آ جائے تو زلزلہ آ جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں ہمارے کتنے رسک پر ہے۔ سینٹی میٹر کا حساب ہے، اگر ہم اس انرجی کو پڑھنا شروع کریں اور اگر ہم ان تمام ان چیزوں کو پڑھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ ابھی معراج بھی آنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ زمینوں کی تہہ میں بھی جائیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ آسمانوں کی شعاؤں کو بھی دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا انسان سن ریزز کو بھی دیکھ لے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب سب کچھ وہ اپنے سامنے رکھ دے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تیرے قدم وہاں نہ لے جاؤں جہاں کسی عقل بھی نہ جائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع غصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جہاں زمان و مکان بھی رک جاتے۔ بالکل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے ہاں جب ہم سائنس کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، اچھا ہم نے ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے کلائمیٹ کے اوپر بھی وہ کر لیا، مصنوعی سن جو چائنا میں نکلا، بارش آرٹیفیشل آپ کرا سکتے ہیں۔ تو حضرت ارتھ کوئک آ گیا ہے تو اس کا کچھ کریں، کلائمیٹک ارتھ کوئک روک لیں، اس کو روک لیں، آپ کچھ کریں، کچھ زمین کی شعاؤں کا کوئی سسٹم کریں۔ ارتھ کوئک آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تم صرف ایک بندے ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تم اپنے عقل کے کتنے بھی گھوڑے دوڑاؤ، تم اپنی زندگی کے کتنے، ہم نیو ایئر پلانز بناتے ہیں، میں ایک سال میں یہ کروں، ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا کہ اگلے پل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو کبھی بھی ایک وقت میں بدل سکتا ہے، یہ ہے وہ آپ نے پوچھا نا کہ ان زمانے میں کیا ہوتا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ زلزلہ ہے، شہروں سے باہر نکلو اور شہروں سے باہر نکل کے دو اعمال کرو، ایک تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز اور کہو کہ یا اللہ، سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب، یا اللہ یہ تو ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور دوسرا کہا کہ صدقہ کرو، یہ ترغیب دی، صدقہ کرو، کیوں، ایک تو ضرورت مند بھی ہو اور صدقے سے بلائیں ٹلتی۔ ہم اس وقت جب دینے کی سوچ رہے ہیں، ایک تو ہم اس نیت سے بھی دے رہے ہیں کہ یار وہ مجبور ہیں ہم ان کی مدد کر، دوسرا یہ کہ اللہ ہمیں اس آفت سے بچائے رکھے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائیوں کو ٹالتا ہے، تو یہ جو صدقہ دینا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ حال ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ کیا ہم کوئی ارتھ کوئی پروف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہم کسی لمحے بھی اللہ رب العزت ایک لمحے میں، وہ موت کا کیا ہے، ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم اپنی موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ فرمایا مجھے یا رسول اللہ یہ نہیں معلوم کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا اور عشاء کی پڑھ پاؤں یا نہیں پڑھ پاؤں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اتنا وقت میں اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں ایک سلام پھیروں مجھے ہی نہیں معلوم کہ دوسرا سلام پھیروں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو جب بات یہ ہے کہ ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا، the second of time ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو اس کے اندر انسان اتنے پلانز کرے، انسان اپنے مال کو جمع کرے کہ یہ مال میرے بچوں کے کام آ جائے گا، یہ مال میں اس سے یہ بنا لوں گا، میں اس سے یہ بنا لوں گا، میں اس سے یہ بنا لوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، انہوں نے آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا، اور یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم حاضر ہوں، اللہ رب العزت پوچھے کہ تو زندہ تھا اے سعد، میں اپنی بات کروں کہ اے سعد تو بیٹھا تھا اور ترکی کے اندر، سیریا کے اندر لوگ مجبور تھے، وہی والی حدیث کہ میں ادھر بیٹھا، میرے لوگ بھوکے بیٹھے تھے اور تم نے کچھ نہ کیا۔ اگر یہ سوال ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم صرف اس کے حوالے سے سوچیں، اور آخر میں بس اس بات کو ختم کروں کہ ہم ہمیشہ وہی میں ہم ہمیشہ دوسروں پہ الزام ڈال کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کی، جو آج ہم سائنس سے متاثر ہو رہے ہیں، مختلف چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں،
اس کے لیے میں آپ کی ٹی وی کی طرف سے ایک اور اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسلامک نالج سے آراستہ کریں. جب ہمارے پاس اسلامک نالج ہوگا نا، جب ہم اپنے بزرگوں کی تھیوریز کو پڑھیں گے، ہمیں تو بس ہوائی باتیں بتائی جاتی ہیں. اگر آپ اسلام کا ڈیپلی مطالعہ کریں، مفتی صاحب کو بتائیں گے، تو ایسے حقائق آپ پہ کھلیں گے کہ آپ کے سامنے یہ مختلف فلاسفرز بچے لگیں گے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں. تو اب ہم متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی بیسک نالج پتہ نہیں، ہمیں روٹس اپنے پتہ نہیں، ہمیں اپنی بنیادیں پتہ نہیں، ہمارے بزرگ کیا فرما گئے. اب جب ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتی، حالانکہ تبیان لکل شیء، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، دیکھنے والا ہو تو سب مل جائے. کیا بات ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز حقیقتاً قرآن اس کی تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. خواتین و حضرات، آپ سے جو اپیل ہے، اس وقت ہم جو فوکس کر رہے ہیں ایک ٹارگیٹڈ اماؤنٹ ہے، وی جسٹ نیڈ ٹو ہیو مور دین اہیڈ ٹو ایون، اور $5 لاکھ کا ہمارا ایک تہیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیکٹ ہو جائیں کسی طریقے سے، اور پھر ہم اس کو جو ہے فلفل کر سکیں دا نیڈ آف دا وکٹم ارتھکویک جو بھی ہے افیکٹیز وغیرہ. انفارچونیٹلی جو بھی بن پایا ہم سے، یا جس طریقے سے بھی بن پائے گا، بہرحال ہم وہاں موجود ہیں. آپ ہمیں جو ہے آپ کے تعاون کی بے شک ہمیں ضرورت رہے گی ہر وقت. ہمیں جو ابھی آپ کے سامنے میں اپیل کر رہا ہوں، اس میں مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں. میں بارہا یہ اپیل کرتا بھی رہوں گا، کر بھی رہا ہوں کہ 150 برٹش پاؤنڈ اور $200 کے ساتھ میں وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری مچ سپورٹیو پلانس towards the Turkish and the Syrian peoples who are affected from such a huge earthquake which magnitude is 7.8 recorded on the Richter scale. Unfortunately 7.8 کا مطلب یہ کہ ایک کھڑا ہوا آدمی سنبھلا ہوا آدمی، ٹھیک ٹھاک آدمی، وہ بالکل ایک دم سے گر جاتا ہے. ایسی سچویشن ہے. تو پورا انفراسٹرکچر زمین بوس ہو گیا ہے، اور کئی جانیں یقین جانی کہ صرف اس وقت ترکی کی جو کیفیت ہے وہاں پر کم و بیش اس وقت 30 سے 35 ہزار اموات جو کہ اس وقت تک ریکارڈڈ ہیں. ابھی اس سے زائد ہو سکتی ہیں کیونکہ سب لوگ گھروں پر موجود تھے، سوئے ہوئے تھے، رات کا پہر تھا. یہ ہماری مدد کے، ہمارے تعاون کے، ہماری دعاؤں کے، ہمارے ساتھ کے، جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں یہ منتظر ہیں. ہمارا ہاتھ بٹائیے احساس فاؤنڈیشن کا. آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ سمجھتے ہیں کس انداز سے مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ پلیز، ہمارے ہاتھ کھلے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ اسکرین پر بھی چل رہے ہیں. مختلف اوقات میں آپ جس وقت چاہیں آپ اس مدد میں شریک کار ہو سکتے ہیں. وی ہیو a lot of the local partners at Turkey, even in Syria since 2018. آپ نے دیکھا 2018 میں بھی ہم نے جو وارفیئر انسرجنسی تھی اس میں بھرپور مدد کی. جو کچھ بھی تھا افیکٹیز کے ساتھ میں بھرپور وہاں کھڑے رہے. ایون مائی سیلف، آئی کین وٹنس، میں تھا، آپ سب مجھے جانتے ہیں. ہم لوگوں نے مدد کی، وہاں پہنچ کے مدد کی. تو آج بھی اسی انداز سے آپ کی مدد کی بے تحاشا ضرورت ہے. اور امتی ہونے کے ناطے ہمارا سوال اور ہماری خواہش اور ہماری عطا محمد الرسول اللہ سے رہے گی. آئیے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور مہروی صاحب سے ایک اور کلام سنتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمت
نعمتیں بانٹتا، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، انہیں جانا انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اسی اسنا میں کیونکہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت یقیناً تشنگی باقی ہے، آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس وقت کی سچویشن میں، جو کرنٹ سچویشن ہے، جو حالات ہیں، مخیر حضرات کیسے ٹیک پارٹ کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی میرے جیسا آدمی کیسے ٹیک پارٹ کر سکتا ہے، کیا وے آؤٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی ہر مشکل، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، گزر تو جائے گا ڈیفینیٹلی، لیکن اس میں کون لوگ کس انداز سے اللہ کے حضور اللہ کو راضی کر کے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے،
یعنی ہم بعض اوقات اس وجہ سے نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی ہے، لیکن فرمایا کہ ایک کھجور صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم سے بچاؤ۔ کیا بات ہے۔ تو یہی آج کا پیغام ہے کہ یہ جو نشست سجائی گئی، یہ جو احساس ٹرانسمیشن ہے، یہ اس لیے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے، اور جس طریقے سے بھی آپ استطاعت آپ کی ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ اپنا حصہ ملائیے، اور یہ جو آپ کا حصہ ملانا یہ آپ کے مال کو کم نہیں کرے گا، یعنی کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ میں نے اپنا مال جب خرچ کیا تو وہ کم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص کوئی اپنا پھل فروخت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے ایسے پھل جس پر نشان ہو یا کیڑا لگ گیا وہ اسے نکال کر ایک طرف کر دیتا ہے، اس سے وہ مال ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ کچھ دانے اس کے کم ہوئے، لیکن اس سے وہ جو مال ستھرا ہوا، یا ہم ہیرے کی مثال لے لیں کہ اگر اس کو رگڑا جائے، اس کو گھسا جائے تو اس کے اندر اور زیادہ جو خصوصیت چمک پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح صدقہ یا زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، یہ مال کا میل قرار دیا گیا۔ میل صرف اس ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارے مال کا وہ حصہ ہے جو ان مستحقین کا حق ہے۔ جب ہم ان کے سپرد کر دیں گے تو اب ہمارا مال یہ ایسا ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، کہ بظاہر دیکھنے میں یہ کچھ حصہ جو کم ہوا، لیکن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ وہ قرآن مجید نے تو مثال دے کر، ہماری سمجھ کے لیے مثال دے کر فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو ایک بیج گویا بوتا ہے، پھر اس میں سے ایک بالی، اس میں 60 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی میں 100 دانے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ تو یہ موقع ہے، ہم جتنا ہو سکیں یہ ہمارے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کا، اپنی دنیا بہتر بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جتنا ہو سکے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسلمان بھائیوں کا بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت پیغام۔ مصطفی آپ کی جانب سے مختصر کوئی پیغام ارشاد فرمائیے گا۔ بس میں مختصر اس بات کو کنکلوڈ اپنی تمام نشست کو اس طرح کروں گا کہ دیکھیے کہ اگر ہم مدد نہیں کر پائے، کوئی نہ کوئی ان کی مدد ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم نے کیا کیا۔ کیا بات، میں کہہ رہا ہوں ایک گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ احساس پروگرام کب سے چلا رہے ہیں؟ گزشتہ 10 سالوں سے آپ نے دیکھا کہ مدد ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت اگر ہم نے اس میں پارٹ نہیں لیا، ان کا نہیں ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم نے اپنے استطاعت ہوتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں کر پائے، ہم اللہ کی رحمت میں شامل نہیں ہو پائے، کیونکہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے۔ اگر ایک بندہ، وہ ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے وہ ٹیلر کا رمضان کا سیزن آیا تو وہ اپنے تو یہ اب نیکی کمانے کا سیزن ہے، آزمائش کا وقت ہے نا، تو ہم اس میں زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ اب اس میں اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اس وقت یہ ہے کہ ہم نوافل سے زیادہ مدد کی طرف جائیں، ان کی سلوشنز کی طرف جائیں، ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا سوچیں۔ یہ تو میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کو اس حالت میں لے جا کر اللہ رب العزت ہمیں اتنی استطاعت دیں کہ ہم ان کو ویسا ہی کر دیں جتنا ان کا نقصان ہوا ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے، اس وقت ان کی جتنی ضروریات ہیں، جیسے آپ نے پیش کیا، آپ نے جتنی باتیں، یہ ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں۔ ہر بندہ یہ بولے گا کہ یہ چیزیں انسان کو مہیا ہونی چاہیے، اور وہ اس وقت اسی سے وہ آپ سے کوئی اتنے کوئی ڈیزائرز آپ سے نہیں مانگ رہے کہ ہمیں آپ کوئی محل بنا کر دیں، بیسک نیڈز ہیں، اور یہ ہر انسان کو، انسان کیا ایک جاندار جانور کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے لیے بھی انسان سوچے، یہ تو پھر بھی انسان ہیں، اور ان کے لیے اگر ہم آج مدد نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے گا کل آپ پہ بھی حالات آ سکتے ہیں اور پھر اللہ بھی آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھا پیغام دونوں مفتیان اکرام سے۔ مفتی سعید گیلانی صاحب قبلہ، آپ کی آمد، وقت، محبت کا بے پناہ شکریہ۔ قبلہ مفتی سعد خان صاحب، آپ کی آمد، وقت اور کلام کا بے پناہ شکریہ۔ اور فاروق مہروی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز، ان تمام چیزوں کا بے پناہ شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں ایک دفعہ پھر جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ اپیل ہم ہر روز کرتے رہیں گے، آپ کا دروازہ ہم ہر روز کھٹکھٹاتے رہیں گے، اور اس کھٹکھٹانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام نہیں دینا چاہتے آپ کو، ہم اس وقت آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں
جب زلزلہ آیا تو وہاں قارون کے پاس بے تحاشا خزانے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس نے اس وقت مدد نہیں کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے خزانوں، اتنے محلات کی چابیاں، کئی اونٹوں پر اٹھائی جانے والی چیزیں، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے خزانوں سمیت دھسا کے رکھ دیا۔ اللہ پاک کا نظام ایسا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی اتنی سسٹمیٹک ہے کہ بسا اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سی چیز کس چیز کا نعم البدل ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت ان لوگوں کی خوشیوں کا جو نعم البدل ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کو پہنچیں۔ احساس فاؤنڈیشن، اس کے پاس مختلف اسپانسرز موجود ہیں وہاں پر جو کہ اپنی سروسز اسپانسر کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے انٹرلنکڈ ہیں۔ ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز ضرور ہیں، لیکن ہم ان کو اس انداز سے فریم کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے وہاں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک منظم، ایک اکاؤنٹیبل پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کو رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کی دیے جانے والی عطیات کی ہر انداز سے وہاں خرچ کر کے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، یہ جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت کے موسم کے حساب سے، جو ان کے ساتھ حادثہ پیش آئے، قدرتی حادثہ، اس کے اندر بلینکٹس، میٹریسز، جو پلاسٹک شیٹس ہیں، ہائیجینک کٹس ہیں، کوک فوڈس ہیں، $150 150 برٹش پاؤنڈ کے اندر یا $200 کے اندر، یہ چھوٹے چھوٹے پیکیجز آپ جس میں سے جو چاہیں، جس انداز سے چاہیں آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہے، وہ کہے گا تو بندوں کی زبان سے، لیکن انداز یہی ہوگا کہ آپ کو پیش رہنا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اور ہم یہ کلام سنتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں اور سرکار کی یاد کو دوبالا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے جاوید اکرم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کی پہچان والی ہے، مومن کی پہچان والی ہے، ولیوں کا سلطان والی ہے، مومن کی جس کی دیدی عبادت ٹھہری، جس کی دیدی عبادت ٹھہری، جس کی دیدی عبادت ٹھہری، وہ کامل انسان والی ہے، وہ کامل انسان والی ہے، ولیوں کا سلطان والی ہے، مومن کی پاک نبی نے ہے نبی نے ہے فرمایا، پاک نبی نے ہے فرمایا، میرا جسم اور جان والی ہے، میرا جسم اور جان والی ہے، ولیوں کا سلطان والی ہے، مومن کی ہجرت کی شب سب نے دیکھا، ہجرت کی شب سب نے دیکھا، ہجرت کی شب سب نے دیکھا، آقا پہ قربان والی ہے، آقا پل قربان والی ہے، ولیوں کا سلطان والی ہے، مومن کی
کفر ہے لرزاں جس کے رعب سے کفر ہے لرزاں جس کے رعب سے کفر ہے لرزاں وہ شاہ مردان علی ہے وہ شاہ مردان علی ہے ولیوں کا سلطان علی ہے مومن کی واللہ باللہ ثم واللہ باللہ ثم واللہ باللہ ثم بخشش کا سامان علی ہے بخشش کا سامان علی ہے ولیوں کا سلطان علی ہے مومن کی پہچان علی ہے مومن کی پہچان علی ہے ولیوں کا سلطان